امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے، کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمۃ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت بان، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے قطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، مر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں
سبزو ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب تو میرا بندہ، میں تیرا خالق تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار سے۔